الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ آج ہم جن حالتوں میں نماز معاف ہے اس کے بارے میں سنیں گے، تو اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صاحب لولاک احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو پہلی بات، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور دوسری بات نماز قائم رکھنا، اور تیسری زکوٰۃ دینا، چوتھی حج کرنا، اور 5ویں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اے عاشقان رسول، کلمہ اسلام کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض عین یعنی جس کا ادا کرنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے کہ 2 صورتوں کے علاوہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے نماز۔ نمبر 1، پہلی حالت وہ حالت ہے جس میں نماز معاف ہے کہ جنون یا بے ہوشی مسلسل اتنی لمبی ہو جائے کہ 6 نمازوں کا وقت گزر جائے مگر ہوش نہ آئے تو یہ نمازیں معاف ہو جائیں گی اور ان کی قضا بھی لازم نہیں۔ نمبر 2، یعنی کہ جس حالت میں نماز معاف ہے، عورت کو حیض یا نفاس آ جائے تو ایسی حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ بیماری اگرچہ کتنی ہی شدید ہو مگر نماز معاف نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر رکوع و سجود نہ کر سکتا ہو تو سر کے اشارے سے رکوع و سجود کرے۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ اگر لیٹ کر سر سے بھی اشارے نہ کر سکتا ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوگی، البتہ وہ فی الحال نماز نہ پڑھے، جب تندرست ہو جائے، صحت یاب ہو جائے تو ان نمازوں کی قضا کرے یعنی کہ دوبارہ ان کو لٹائے۔ عین جنگ میں بھی مجاہد نماز پڑھے گا۔ اگر گھوڑے پر سوار ہو اور اترنے کی مہلت نہ ہو تو ممکن ہونے کی صورت میں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح گمسان کی لڑائی میں بھی ممکن ہونے کی صورت میں اشارے سے رکوع و سجود کر کے نماز ادا کرے گا۔ قرآن کریم میں جس قدر نماز کی تاکید اور احکام اور نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں، اتنی تاکید اور وعید کسی دوسری عبادت کے لیے نہیں ہے۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا بلکہ اس کی فرضیت میں شک کرنے والا بھی کافر اور اسلام سے خارج ہے، اور جان بوجھ کر ایک نماز
بھی چھوڑنے والا فاسق سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ افسوس آج کل بعض مسلمان جو نمازی کہلاتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ ذرا انہیں بخار یا سر درد ہو تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ عذاب نار کے حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزانہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت و عنایت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔